بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح یوں فرمائی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام۔ قرآن کی آیت ہے اور یہ نبی کے ٹھنڈک حدیث ہے کہ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک مجھے اپنے آپ سے، اپنے ماں باپ سے، عزیز و اقربا سے، اپنے مال سے زیادہ اوپر نہ لے آؤ۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کی نشانی ہے، یعنی یہ ان سے خطاب ہے جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے ایمان والو نبی کو اس طرح مانو کہ تمہارے دل میں اس کی محبت بھی آ جائے اور عزت بھی آ جائے۔ اگر دل میں عزت ہی نہیں ہمارے، بات سمجھے نا، ہمیں احترام ہی کرتے، لائٹلی لیتے، لائٹلی، تو سرکار نے فرمایا لائٹلی نہیں۔ فاروق اعظم جیسا عظیم انسان جب سرکار سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے بڑا سوچا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر شے سے آپ زیادہ عزیز ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ عبد پھر تم ایمان تک نہیں پہنچے، ایمان تک نہیں پہنچے۔ سرکار نے فرمایا فاروق اعظم کو آج کی یا رسول اللہ پھر کس چیز کی کمی ہے؟ فرمایا یہ کہو کہ یا رسول اللہ میری جان، میرا مال، میری اولاد، میرا ماں باپ سب سے زیادہ مجھے آپ عزیز ہیں۔ تو جب آپ نے کہا فرمایا الان یا عمر اب تم ایمان کو پہنچے ہو۔ یہ تو سرکار اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، ہم کیسے لوگ ہیں؟ سارا دن بیٹھ کے اللہ کے پاک پیغمبر کے بارے میں اٹھ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی آپ سوشل، آپ دیکھو نا، اب تو میں برکت کے لیے باتیں کرتا ہوں، وگرنہ تو میاں آپ کے ہاتھ میں فون ہے، اس میں ہر چیز ہے، روز میسیجز آ رہے ہیں۔ اگر جو چیز ہمیں نہیں آتی وہ اللہ کا قرآن ہے، اور جس چیز کا ترجمہ نہیں کر سکتے وہ اللہ کا قرآن ہے، باقی ہر چیز آتی ہے ہمیں۔ سوشل میڈیا دیکھو بڑا بڑا ہے، میسیج ہوئے میسیج، کیا چیز نہیں آتی؟ اللہ کا قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہم لوگ، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ ہوگا جس کو ترجمہ کرنے کی سعادت مل جاتی ہے، وگرنہ سارے ہم گم گئے ہیں۔ وہ جی ہمارے پاس بک ہے، لا بک ہے ہماری، آتی ہے پڑھنی؟ نہیں۔ لا پڑھنا آتا نہیں؟ تو بھائی پہلے اپنے آپ کو ٹھیک تو کریں، ہم پہلے وہ لیول تو دیکھیں جس پہ ہم نے ہمارا ایمان قائم ہے اور وہ اللہ کا قرآن ہے۔ وہ تو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنا آتا ہی نہیں ہے خیر سے۔ میں ہنستا رہتا ہوں، بار بار بتاتا ہوں، عربی زبان میں تے سے طلاق نہیں نا، تے سے طلاق، طلاق تے سے دو نقطے والے تے سے طلاق اور تو سے طلاق دونوں ایک ہی لفظ ہے، فرق کوئی نہیں کرے گا۔ عربی زبان میں تے سے طلاق کا معنی ہے ملاقات کرنا، اور تو سے طلاق کا معنی ہے چھوڑ دینا۔ اب اندازہ کریں آپ کہ کہاں ملنا کہاں چھوڑ دینا، لفظ ایک ہی ہے، لیکن اگر آپ فرق نہیں کریں گے تو پتہ نہیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے تو لکھا بھی ہوتا ہے نا کہ آج جب پڑھتے ہو نا قرآن مجید، خاص طور پر فاتحہ، تو صراط الذین انعمت علیہم یہ پڑھنا ہے۔ اگر غلطی سے ہم نے پڑھ لیا نا صراط الذین انعمت علیہم، آپ کافر ہو جائیں گے، تو کہ انعام کرنے والی ذات تو اللہ ہے، میں کون انعام کرنے والا؟ مانا کیا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ دیکھو پھر تو یہ کون فرق کرے گا جو قرآن پڑھ سکتا ہے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ سوشل میڈیا مبلغین کو چاہیے کہ اللہ کا قرآن سیکھے پہلے اور پھر اس کے بعد قرآن کی باتیں کریں۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، تو ایمان کا پتہ لگ گیا کہ سرکار کی محبت دل میں ہے، عزت ہے، تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی
وغیرہ نہیں سمجھ نہیں آئے گی، لیکن بڑی بات ہے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی انبیاء کی امتیں گزری ہیں سب پر ہم نے روزے فرض کیے تھے تاکہ تم پیچھے نہ رہ جاؤ کہ وہ تو ثواب لے گئے اور تم رہ جاؤ نا۔ ہم نے بندوبست کر دیا ہے کہ جس طرح انہوں نے ثواب کمایا تم بھی ثواب کماؤ، جس طرح انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کی تم بھی کرو۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر میں نے ان کے اوپر روزے فرض کیے تھے تو میں نے تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے ہیں، اور کیوں کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگار۔ میں دادا جی شوگر کے مریض ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں چینی بند ہے نہیں کھاتے ہم، ڈاکٹر صاحب نے کہا روٹی زیادہ نہیں کھاتے، ویسے لالا جی نے مشورہ دیا کچھ کھایا کرو تم کمزور ہو رہے ہو، روٹی زیادہ نہیں کھاتے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، یہ دوا کھاتے ہیں ڈاکٹر نے بتایا ہے۔ او بھائی پرہیز کیا چیز ہے؟ میٹھا نہیں کھانا، گوڑ نہیں کھانا، کھجوریں نہیں زیادہ کھانی، ایک کھا لو روزہ چھوڑنے کے لیے نہیں کھانی، کیوں؟ پرہیز۔ تو اگر ہم پرہیز کرتے ہیں تو بچاؤ کس کا ہے؟ ہمارا۔ ابھی میں نے اپنی بلڈ ٹیسٹ کرایا ہے تو میری 6.8 A1C نکلی ہے، پہلے 10 تھی، پہلے کتنی تھی؟ 10، اب کتنی نکلی؟ 6.8، 6.8۔ کیوں؟ پرہیز۔ اگر ہم دنیا میں غذا میں پرہیز کریں تو ہمارا A1C لیول نیچے آ جاتا ہے، رزق ختم ہو جاتا ہے، اور بقول ڈاکٹر کے زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں نا، زندگی بڑھ جاتی ہے بقول ڈاکٹر کی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو تمہارے کو روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا مثلا کہ روزہ نہیں چھوڑنا، چھپ کے پانی نہیں پینا، بہانہ مار کے روٹی نہیں کھانی۔ بات سمجھ کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ جی پھر آپ کو تو بتایا نا جی کہ جناب میری 60 سال عمر ہو گئی ہے۔ اچھا 60 سال کی عمر ہو گئی ہے تو روزہ چھوڑ رہا ہے؟ یار پھر میری تو 74 سال عمر ہے، ماشاءاللہ میں تو روزہ رکھتا ہوں، ابھی تو 14 سال باقی ہے تمہارا روزہ رکھنے میں، تم ابھی سے کہہ رہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، بہانہ مارتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے دنیا کے لیے تم پرہیز کرتے ہو اور جو میں بتاؤں اس کے لیے تم بہانے تلاش کرتے ہو، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہاں جہاں جہاں اجازت ہے وہ اللہ کریم نے بیان کر دی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایام معدودات، کیا کہا اللہ نے؟ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، پھر 12 مہینے سال کے ہیں نا، تو 12 مہینے میں 29 دن یا 30 دن، کتنا بنتا ریشو؟ 11 مہینے ہمارے کھانے پینے کے، اور 1 مہینے میں پرہیز ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے ایام معدودات۔ ایام تھوڑے دن کے لیے بھی تم میرے کہنے پر اللہ فرما رہا ہے پرہیز نہیں کر سکتے؟ کتنی بے ایمانی ہے یہ کہ جس خالق نے ہمیں چلنا سکھایا، کھانا سکھایا، عزت دی، روٹی دی، شوگر کس کو نہیں ہے؟ آج تو ہر دوسرا بندہ شوگر کا مریض ہے، کم از کم میری نظر میں تو یہی گزرا ہے، میری طرح ہر بندہ مریض ہے شوگر کا۔ لیکن بھائی شوگر روزے کو کچھ نہیں کہتی، نا 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 نا، یہ بہانہ ہے صرف۔ بہانہ کیا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں اسکول پڑھا کرتے تھے، میرے ساتھ 5ویں جماعت میں تھا، یہ 1954 کی بات ہے یا 55 کی بات ہے۔ تو ایک دو بچوں نے سوچا کہ یار استاد جی کو چھٹی لینی ہے، تو ایک لڑکا بڑا ہم میں تیز تھا، اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جی استاد جی جب آئیں گے نا تو ہم کہ استاد جی آپ کو تو بخار ہو گیا ہے، آپ کو تو بخار ہو گیا ہے۔ ہر بچہ کھڑا ہو کے یہی کہا ہے
استاد جی آپ کا تو گرم ہے، آپ کو تو بخار ہو گیا ہے۔ آپ یقین کرو تھوڑی دیر کے بعد استاد جی کو بخار چڑھ گیا۔ یہ ہمارا وجود جو ہے نا یہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہو نہیں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے چکر آ جائیں گے، میں کمزور ہو جاؤں گا، میں گر پڑوں گا، تو وجود تو بڑے ٹرکی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لگاؤ اس کام پہ۔ اور اگر تم نے فیصلہ کر لو بھائی سن 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ ہے، یہ میں نے کچھ کمانا ہے، تو فوت ہو یا مر، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، روزہ میں نے رکھنا ہے، سیدھا ہو جائے گا۔ لکھ دیتا ہوں میں آپ کو۔ اور میرے بھائی اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑے دن ہیں، زیادہ دن نہیں ہیں، تھوڑے دن بھی صبر نہیں کر سکتے تم، اور میں کیوں کرا رہا ہوں تمہیں؟ تاکہ تمہارے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا ہو، خود اعتمادی، قوت خود اعتمادی کہ ہاں میں جس کام سے روکوں رک جاؤں گا۔ تو جب آپ کے اندر یہ قوت خود اعتمادی پیدا ہو گئی، آپ یقین کرو آپ کا گھر بھی اچھا ہو جائے گا، آپ کے کام بھی اچھے ہو جائیں گے، آپ کی باتیں بھی اچھی ہو جائیں گی۔ قوت خود اعتمادی۔ اور جو بندے بد اعتماد ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں، وہ ایک درویش تھا نا بیٹھا ہوا مسجد میں نماز پڑھنے گیا، تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، وہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ باغ دیکھنا نہیں میں اپنا کام چھوڑ کے آیا ہوں، میں نان بھائی کو روٹیاں لگاتا ہوں، میں نے اپنا کام چھوڑا ہے، چھوڑ کے میں آ گیا ہوں، میں نے تیری نماز پڑھی ہے، میں نے وظیفہ پڑھا ہے، یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں، تو پتہ نہیں تو میری دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں تو کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ وہ بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے آ گئے، کہو بھائی تو نان بھائی ہے نا؟ کہا ہاں۔ روٹیاں لگاتا ہے نا؟ کہا ہاں۔ تو نے کام چھوڑا؟ کہا ہاں۔ نماز پڑھی؟ ہاں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تو ایک عاجز بندہ ہو کر اپنے کام میں پکا ہے، اور جس کو یہ دعا قبول کرنی اس سے کہہ رہا ہے کہ خورے خدا جانے تو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ وہ اتنا بد اعتماد اللہ پہ اور اپنے اوپر اعتماد ہو بھائی، اللہ پہ اعتماد کر، اپنے آپ کو بے اعتماد بنا۔ ہماری کیا پوزیشن ہے؟ ہم خود کو تو بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ میاں کو نہیں لے آتے۔ خورے اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے تو نیت کر میں تیرے ساتھ ہوں۔ دوسرے بڑھنے اب آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر تم میں کوئی مریض ہو جائے مریض ہو جائے، اور مریض ایسا کہ وہ افورڈ نہ کر سکتے، کوئی شک کی بات نہیں، بعض مریض ایسے ہوتے ہیں افورڈ نہیں کر سکتے، او علی سفر، پاکستان جانا ہے، انڈیا جانا ہے، بنگلہ دیش جانا ہے، شریعت کہتے روزہ چھوڑ دو، مت رکھو روزے میں، وگرنہ سیٹ والے سے پوچھتے رہو گے ہاں بھائی روزہ کب کھلے گا، اب جہاز جا رہا ہے تیزی سے، ٹائم بھی جا رہا ہے، نہ جہاز والے کو پتا ہوتا ہے میں کہاں ہوں، نہ اوبر والے کو پتا ہوتا ہے، کرسیوں والے کہتے ہیں یار اگر اتنی مصیبت تھی تو روزہ رکھا ہی کیوں تھا، تو شریعت کیا کہتی ہے ضرورت ہی کیا ہے، چھوڑ دو روزہ، گھر سے کھا کے جاؤ، سفر ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا تھا۔ تو قرآن نے 2 باتیں کی ہیں، مریض اس میں حاملہ عورت بھی آتی ہے، یا دودھ پلانے والی بھی جو شروع میں ایام ہوتے ہیں چھوٹے بچے کے وہ بھی آتی ہے، اس سے بچہ کمزور ہوتا ہے، اور سفر اللہ فرماتا ہے جب سفر مکمل ہو جائے، بچہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے، تمہاری یا وضع حمل ہو جائے تمہارا، تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو پھر جب تم ٹھیک ہو جاؤ روزے مکمل کر لو۔ بات سمجھ آئی نا؟ قضا، کیا کہہ رہا ہوں؟ قضا ہے، گناہ نہیں ہوگا، قضا ہے، چونکہ وہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑا ہے۔ لیکن اگر بیمار ہو گئے، جس طرح آج کل مسئلے لوگ پوچھتے ہیں استاد جی فدیہ بتا دو جی، وہ بھائی کیوں؟ مجھے بیمار ہوں نا جی، دیکھو بھائی فدیہ اس بابے کے لیے ہے جو ہمیشہ بیمار ہو واپس آ نہ سکے، اگر بیماری سے اچھا ہو جائے تو وہ فدیہ نہیں ہے،
قضا ہے، فدیہ نہیں ہے۔ اچھا وہ جو مسئلہ عام طور پر لوگ قرآن سے پڑھ کے مجھے لکھا ہوا قرآن میں وہ بتا دو ہم آپ کو، الفودا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ صاحب استطاعت ہیں، طبیعت بھی ٹھیک ہے ان کی، روزہ نہیں رکھ سکتے، غور سے سنو باتیں یہ ہیں، وہ ایک بندے کو کھانا کھلا دے، فمن تطوع خیرا، اگر زیادہ کو کھلا دے تو فہو خیر اللہ، یہ بہت بہتر بات ہے، وان تصوموا، لیکن اگر پھر بھی روزہ رکھو تو خیر لکم، یہ تمہاری بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یہ پہلا حکم ہے، چونکہ پہلے 3 روزے ہوتے تھے، صرف 13 14 15 کتنے روزے ہوتے تھے؟ 3، یہ فرض نہیں تھے لیکن ضروری تھے، اور عاشورے کا روزہ یہ بھی ضروری تھا۔ یہ 2 ہجری سے پہلے مسلمان یہ روزے رکھتے تھے، 3 اور 1 عاشورے کا۔ اچھا یہ پہلا حکم تھا، پھر یہ رمضان، یہ روزے آ گئے، یہ دوسرا حکم تھا جو چینج ہوا، اور یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی ہیں، اگلی آیت میں آئیں گی، حدیث پاک میں نبی پاک نے بھی بیان کیا ہے، یہ سوشل میڈیا کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن کی باتیں ہیں۔ پھر حکم آ گیا کہ نہیں بھائی، اب وہ جو تھا نا کہ بھائی اگر تم ٹھیک ہو، صحت مند ہو، تمہاری مرضی روزہ رکھو، تمہاری مرضی نہ رکھو، اب وہ ختم ہو گیا قصہ۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی بندہ رمضان دیکھے وہ ہر حال میں روزہ رکھے، وہ پہلا کینسل ہو گیا۔ وعلی الذین یطیقونہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہاں ختم تو ہو گیا تھا، لیکن اس میں مراد یہ ہے کہ جو بندہ روزہ نہ رکھ سکے، بزرگ ہو جائے یا ایسا بیمار ہو جائے کہ ٹھیک نہ ہو سکے، تو پھر وہ مسکین کو کھانا کھلا دے، آیت ہے۔ لیکن اکثر کے نزدیک یہ حکم منسوخ ہے، چونکہ اگلی آیت میں اللہ نے منسوخ کر دیا تھا، تو یہ دوسری چینج آئی تھی۔ پہلی تھی 3 روزے اور عاشورے کا روزہ، وہ ختم ہو گئے، روزے فرض ہو گئے۔ اب جب روزے فرض ہو گئے، یہ 2 ہو گئے، اور اس میں بہت سارے معاملات ہیں، وہ وقت کی مناسبت سے میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ تیسری تبدیلی کیا آئی؟ پرانی شریعتوں میں یہ تھا کہ جیسے ہی آپ نے روزہ کھولا اور اس کے بعد جب تک آپ جاگتے رہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھانا کھانے کے بعد، جیسے ہی آپ سو گئے، ختم، روزہ آپ کا شروع، روزہ آپ کا شروع اگلی شام تک۔ یہ تھا، اور سرکار کے زمانے میں بھی یہی تھا۔ 2 واقعے ہو گئے، ایک تو ایک صحابی آیا، کام سے تھکا ہوا تھا روزے سے، تو وہ صحیح طریقے پر اسے کھجور کھائی، پانی پیا، لیٹ گیا، اور صبح اٹھ کے روزہ، پھر ظاہر کہ لیٹتے روزہ شروع ہو جاتا تھا، صبح کام میں بے ہوش ہو گیا۔ سرکار دو عالم کو پتہ چلا تو آپ نے بڑا افسوس کیا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رات کو کہیں ہاتھ پڑ گیا بیوی پہ، بیوی نے بھی ہاتھ رکھ دیا۔ اگلی بات آپ سمجھتے ہیں، یہ دونوں باتیں نبی کے پاس پہنچی، تو پھر اللہ کا حکم پھر آ گیا کہ محبوب اپنی امت سے کہہ دو کہ روزہ جب کھولنے کے بعد پوری رات تمہاری ہے، آگے آتے آئیں گی، بیویوں کے پاس جاؤ، کھانا کھاؤ، چائے پیو، ڈنکن ڈونٹ میں جاؤ، وہ کافی پیو جا کے مینہٹن میں، جہاں مرضی جاؤ، سحری کھا کے نماز پڑھ کے پھر سو جاؤ، تو پھر سحری تک اجازت مل گئی کھانے پینے کی، ہر چیز کی۔ یہ تیسرا حکم، 3 نماز کا بھی یہی ہوا تھا۔ آپ کو پتا نا کہ نماز میں پہلے کیا ہوا تھا کہ پہلے جب مدینہ گئے لوگ تو بیت المقدس کے ادھر مقدس، ایک یہ نا
بیت المقدس اس طرف ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ 17 مہینے تقریباً نماز ادھر پڑھی، سرکار دو عالم نے صحابہ نے کی، اور دوران نماز ہی حکم ربی آ گیا کہ محبوب فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیں، تو آپ وہاں سے گھومیں، وہ مسجد ہے قبلہ ٹائم۔ پہلے تو ہمارے زمانے میں جب ہم حج پہ کہتے تھے پورا محراب تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے وہاں بھی نماز پڑھتے تھے، تو گورنمنٹ نے بند کر دیا اور اٹھا کے اوپر لگا دیا نشان، تو سرکار پورا گھوم کے آتے۔ یہ پہلا حکم تھا جو چینج ہوا۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ نماز کے اٹھانے کے وقت بڑی مصیبت ہوتی تھی، کیسے اٹھائیں؟ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو خواب آئی، ایک بابا جی ہیں، سبز رنگ کا حلہ پہنا ہوا ہے، یہ سن لو، یہ نبی صحابہ کی بات ہے، یہ بابیوں سے گھبرانے والے لوگ، مذاق اڑانے والے لوگ، یہ حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن زید کی۔ سبز حلے والا بندہ آیا، اذان پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان پڑھی، اور عبداللہ بن زید کو یاد ہو گئی۔ انہوں نے آ کے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، رات میں عجیب خواب دیکھا ہے، ایک بابا جی اذان دے رہے تھے، پڑھنی شروع کر دی۔ سرکار نے فرمایا بہت خوبصورت بات ہے۔ اب یہ بات کر رہے تھے کہ فاروق اعظم بھی آ گئے، یا رسول اللہ عجیب بات ہے، مجھے بھی یہی خواب آیا ہے۔ تو سرکار نے اس دن پھر اذان لاگو کر دی اور میلاد کو حکم دیا کہ اب لوگوں کو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اذان دو مینار میں چڑھ کے، تاکہ سب لوگوں کو اطلاع ہو جائے۔ یہ دوسری چیز آئی تھی۔ اور تیسری کیا تھی؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے جب جماعت کھڑی ہوتی تھی نا، یہ ساری باتیں حدیث کی کتاب میں بتا رہا ہوں، اتھینٹک بات ہے، یہ جماعت کھڑی ہوتی تھی تو احمد میاں آئے، احمد نان آئے، حافظ جی کتنی رکعتیں ہوئی ہیں؟ حافظ جی تو 3 ہو گئے، تو فٹافٹ 3 رکعتیں پڑھتا اور شریک ہو جاتا، نہیں جو آتا پوچھتا۔ سرکار دو عالم سنتے رہتے۔ ایک دن حضرت معاذ آئے اور آتے انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک رکوع میں چلے گئے، تو بھی رکوع میں چلے گئے۔ تو جب سرکار نے نماز مکمل کی تو حضرت معاذ نے اٹھ کر باقی رکعتیں مکمل کر لی۔ سرکار دو عالم دیکھا، ان کو بلایا کہ معاذ یہ تمہیں کیسے خیال آیا؟ آج کی یا رسول اللہ، بار بار پوچھنے سے بہتر تھا کہ آپ کے ساتھ شریک ہو گیا اور باقی نماز میں مکمل کر لی۔ سرکار نے اٹھ کے اعلان کیا، میں جو معاذ نے عمل کیا ہے نا، اس کو یاد کر لو، آج کے بعد کوئی بندہ کسی سے نہیں پوچھے گا کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، بلکہ کیا کرے گا؟ نماز میں شریک ہو جائے گا اور نماز کے بعد باقی رکعتیں مکمل کر لے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ 3 تبدیلیاں نماز میں اور 3 تبدیلیاں روزے میں ہوئی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ سعودیہ نے تو پہلے فیصلہ کر لیا ہے، اتنا والوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ 13 کا پہلا روزہ ہوگا، لیکن ہم مجبور ہیں، چونکہ اللہ اور رسول کا حکم یہ ہے کہ ہمت تو کرو یار چاند دیکھنے کی۔ رمضان تو چاند پہ رکھا ہے ہم نے نا، سعودیہ پہ تو نہیں رکھا، نہ اسرائیل پہ رکھا ہے، پہلے اعلان کر دیا ہے۔ کیسے؟ بھائی ان کی مرضی ہے۔ ہم بہرحال پوری کوشش کریں گے، اگر تو 12 کی شام کو نظر آ گیا، کہیں سے اطلاع مل گئی تو 13 کا روزہ رکھے گی، اگر نہ ملی تو میرا منشورہ 14 کا روزہ رکھیں گے۔ 14 کا تو بالکل ڈیفینیٹ ہے۔ تو اس لیے پہلی بات یہ کہ اس مسجد میں تراویح ہوگی انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ وضو گھر سے کر کے آئیں، ماسک لے کے آئیں، اور ہو سکے تو بڑا مصلی بھی ساتھ لے کے آئیں اور فاصلے سے کھڑے ہوں۔ جتنے بھی ان کے ہے نا جی قانون کو، یہ ہماری میٹنگ ہوئی پولیس کے ساتھ، کمشنر کے ساتھ کچھ باتیں بتائی انہوں نے۔ دوسری بات یہ کہ خواتین کو بھی اجازت نہیں دے رہے، چونکہ دور دور بندے کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے ہمیں بیسمنٹ بھی استعمال کرنا پڑے نمازیوں کے لیے۔ تو خواتین اگر ہوں گی تو ہم نیچے نہیں جا سکیں گے، تو اوپر گڑما سمجھ جائے گا۔ 100 سجن 100 دشمن، اپنے اپنوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ ویسے کبھی بھی ہیلتھ والے مسجد نہیں بند کرتے جب تک آپ شکایت نہیں کرتے۔ اسے دیکھو جی آ کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں،
اس لیے میں افطاری نہیں کرا رہا. کیوں؟ افطاری میں آپ کو منہ سے اتارنا پڑے گا، کھانا پڑے گا، ہاتھ ملانا پڑے گا. تو اللہ نہ کرے کہ کوئی چیز ہو جائے. ہمارے امام صاحب 4 دن پہلے ان کی بیوی پاکستان جا رہی تھی، تو وہ ان کا کووڈ ٹیسٹ کرانے گئے، جو ہمارے امام صاحب ہیں. تو وہاں گئے تو پازیٹیو نکل آیا. تو ان کا تم بھی چیک کراؤ، بیٹی بھی ساتھ تھی، تو باپ بیٹی کے چیک کیا، ان کا بھی پازیٹیو ہو گیا. تو ہمارے امام جو ہیں 10 دن کے لیے گھر میں بند ہو گئے. ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کسی کا. تو ہم ڈر گئے ہیں کہ خواتین نہیں آئیں گی مسجد میں، افطاری نہیں ہوگی، تراویح ہوگی. لیکن کوشش کریں کہ وضو گھر سے کر کے آئیں، مصلی ساتھ رہیں. نہ ہو تو یہ صاحب ہے، روزانہ ہم انشاءاللہ نیٹ کلین کر دیا کریں گے. اور 9:15 بجے عشاء کی جماعت ہوگی انشاءاللہ، اور 9:30 بجے تراویح شروع ہو جائیں گی. تو یہ پہلے 10-15 دن کے لیے، بعد میں پھر ٹائم بتا دیں گے. تو 3 باتیں میں نے بتائی ہیں. افطاری نہیں ہوگی، سب کو بتا دو. خواتین نہیں آئیں گی، سب گھروں میں اعلان کر دو. تراویح کے وقت مصلی وضو گھر سے کر کے آنا ہے، خاصے سے کھڑا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمارا حامی ناصر. نیت کر دو کہ یا اللہ ہم نے روزے رکھنے ہیں، چھوڑنے نہیں ہیں. اللہ ہمارے ساتھ دے گا. آمین. ہاں، وہ رمضان کا جو کیلنڈر ہے تو وہ رکھ دیا ہے، وہ ایک ورق ہے، تو وہ جا کے فریج میں لگا دینا تاکہ آپ کے لیے خالی رہے. سنت عطا فرما لیجیے.